السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار ذی الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، معزز ناظرین کرام، آج میں ایک بہترین ٹاپک لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں، وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ کسی مذہب کے اندر اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا ہے۔ یہ پیغام ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی ہے جو اسلام سے ناواقف ہیں۔ ہم ان کو آج بتلانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک بہتر مذہب ہے جو پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، ہم مسلمان ہیں تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ اور اگر کوئی ہمارا پڑوسی کافر ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، تو وہ بھی اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہتر سلوک کرے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پیغام غیر مسلموں کے لیے ہے اور نان مسلموں کے لیے ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی کتابوں کے اندر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ رگ وید کے اندر بھی میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے، اور یجروید کے اندر بھی میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہاں تک کہ بھی اتھروید کے اندر میرے نبی کی صفات کے بارے میں 14 منتر آئے ہیں ایک ہی ساتھ۔ اور ان ویدوں کے اندر بھی نراسنس کے نام سے میرے نبی کو جانا جاتا ہے کہ میرے نبی کو نراسنس کہا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نر کے معنی انسان، اور آسنسا جس کی بہت زیادہ پرسنسا کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو ہم عربی کے اندر محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہندو بھائیوں کے لیے بھی یہ پیغام اسلام کا پیغام ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں بن کر آئے تھے۔ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کافروں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، اور غیر مسلم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کرے اور ان کی دعوت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام
یہودیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ میرے نبی کا ذکر تو تورات کے اندر بھی ملتا ہے، زبور کے اندر بھی ملتا ہے، انجیل کے اندر بھی ملتا ہے۔ میرے نبی کا ذکر ان تمام کتابوں کے اندر، دنیا کی تمام مذاہب کی کتابوں کے اندر ہمارے نبی کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ بھی یہ رگ وید کے اندر توحید کا بھی ذکر ملتا ہے، نماز کا بھی ذکر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ بھوشیہ پران بھاگوت مہا پران کے اندر ان 24 انبیاء کرام کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہ وہ لوگ بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اچھا ویوہار کریں، اچھا سلوک کریں۔ اگر ان کا پڑوسی مسلم ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اپنے دل کے اندر یہ ملال نہ پیدا کریں کہ یہ مسلم ہے اور اس بنا پر اس سے بغض رکھیں، نہیں، بلکہ مسلمانوں کو بھی کہوں گا کہ وہ مسلمان بھی اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، اگر ان کا پڑوسی یہودی ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا ویوہار کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے عبادت کا ذکر کیا، اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے حقوق کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ والدین کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر بھی گفتگو ہوگی اور اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا ویوہار کریں۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر کے اپنے دل کے اندر ملال پیدا کر کے ان سے الگ ہو جائیں، ان سے رشتے ناطے کاٹ لیں۔ اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ فرمایا والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، جو غریب ہیں، محتاج ہیں لیکن آپ سے سوال نہیں کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا غریب پڑوسی مسکین ہے، اس کی مدد کریں، اس کو کہ یہاں کھانا پہنچائیں اور اس سے حال و خیریت پوچھیں۔ اور فرمایا آگے والجار ذی القربى والجار ذی الجنب، یعنی قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والصاحب بالجنب، ہم مجلس اپنے ساتھی کے ساتھ بہترین ویوہار کریں، اچھا سلوک کریں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی کوئی مسافر ہو، راستے میں جا رہا ہو اور دور دراز کا سفر کرنے والا ہو اور اس کے پاس بھاڑا نہ ہو، پیسہ نہ ہو، آپ سے سوال کرے، آپ سے مانگے، کھانے کے لیے آپ سے مدد مانگے تو آپ اس کی مدد کریں۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں اور غیر مسلم بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ایسا پیغام دیا ہے کہ کسی مذہب نے ایسا پیغام نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کے دلوں کے اندر یہ بغض ہو اسلام کے خلاف،
اگر آپ اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو انسانیت کے ناطے سے آپ سوچیں، غور کریں کہ اگر اس مسافر کی جگہ پر آپ ہوتے تو کیا حال ہوتا۔ اسی طرح سے فرمایا وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے والوں کو، اکڑ کر زمین پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما زال جبریل یوصینی بالجیر حتی ظننت انه سیعرسه، صحیح بخاری کتاب الادب باب الوصیہ حدیث نمبر 6014۔ حضرت عائشہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصیت کرتے رہے، یوصینی بالجار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل برابر ہمیشہ وصیت کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیعرسہ، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میں ان کو وارث بنا دوں یا وہ میرے وارث قرار نہ دے دیے جائیں، یعنی وہ میرے وارث نہ بن جائیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسیوں کے تعلق سے حکم دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت کے اندر کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا، پڑوسیوں کو ستانے والا مومن نہیں ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ان کا پڑوسی اگر کافر ہو، یہودی ہو تو ان کو ستائیں ہرگز نہ، ورنہ ان کے ایمان پر اثر پڑتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ روایت اس طرح سے ہے، عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا ایمن واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر یہ حدیث منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ اسی طرح سے آپ نے وہ الفاظ کہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسلم شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمانوں کی عزت کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں مہمانوں کی عزت اس طرح کرتے تھے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان جاتا تھا
تو وہ اپنے اونٹ کو ذبح کر دیتے تھے جو ان کے لیے ذریعہ معاش ہوتا تھا۔ مہمان کی اس قدر عرب کے اندر اس قدر اہتمام کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے معاشرے میں کہ اگر رات کے اندر یا کبھی بھی ہمارے گھروں پر مہمان پہنچ جائے تو کچھ ہمارے بھائی ہیں یا ہماری عورتیں ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کی ان کے پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں، شکنیں پڑ جاتی ہیں، بہت بھاری لگتا ہے۔ لیکن عرب میں اتنا شوق تھا، عرب والے زمانے جاہلیت میں یہ کام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ مہمانوں کی عزت اس قدر کرتے تھے کہ جو اونٹ ان کے لیے، ان کی سواری کے لیے، ان کی تجارت کے لیے ذریعہ معاش ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیتے تھے اور مہمان کی عزت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ مہمان کی عزت کرے۔ اور فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، یعنی اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے تاکہ اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر کیا ہے، اشارے اور کنایات کے ذریعے سے بعض واحیات قسم کی عورتیں کنایا میں گالیاں دیتی ہیں، یعنی اشارہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے اور کسی اور کی طرف چہرہ کر کے وہ گالیاں دیتی ہیں اور ایسے الفاظ کستے ہیں، ان کے ایسے جملے کستے ہیں ان کے شان میں کہ وہ شخص برداشت نہ کر سکے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، چوٹ پہنچے۔ آج ہی اتنا گندا معاشرہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میں انہیں کہوں گا، ان عورتوں کو، کہ وہ اپنی اصلاح کریں ورنہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ عورتیں، وہ مرد حضرات جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ذرا اس حدیث پر غور کریں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان فلانۃ یذکر من کثرۃ صلاتها وصيامها وصدقاتها غیر انها تؤذی بلسانها۔ ایک آدمی نے ذکر کیا، کہا اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو نماز اور روزے کا بہت پابند ہے، نوافل بہت زیادہ پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بہت زیادہ دیتی ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، وہ اپنے زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ تؤذی بلسانها، وہ اپنے زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے۔ قال ہی فی النار، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں، وہ عورت جہنم میں داخل ہوگی۔ اور اسی طرح سے کہا یا رسول اللہ فإن فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقاتها وإنها تصدقت بأسوار العقد۔ اے اللہ کے رسول، ایک دوسری عورت ہے جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی ہے، وہ نماز کم پڑھتی ہے، اس کے نماز اور روزے کم ہیں۔ یعنی یہاں نماز کم ہونے کا مطلب یہ ہے، قلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی ہے، نوافل روزہ زیادہ نہیں رکھتی ہے، تہجد کی نماز زیادہ نہیں پڑھتی ہے، لیکن انہا لا تؤذی جیرانیہا
وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دیتی ہے، تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی، یہ عورت جنتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نماز کتنا بھی رکھ لیں، زکوٰۃ کتنا بھی دے لیں، لیکن اگر ہماری زبان صحیح نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کے شر سے، ہمارے زبان کے شر سے اگر دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز نہ کام آئے گی، نہ ہمارے روزے کام آئیں گے، سب برباد ہو جائیں گے اور جہنم کے تہ تک ہم جا پہنچیں گے۔ لہذا ان ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا اور اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنے زبان کے ذریعے سے اشارات و کنایت میں ان کو گالیاں نہ دیں، ان کو برے بھلے نہ کہیں، ورنہ چاہے کتنا بھی نماز پڑھ لو، چاہے کتنا بھی تہجد پڑھ لو، سب برباد ہو جائیں گے۔ اور انسان کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، احسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی جو ہے اس سے بد اخلاقی کے ساتھ، بدسلوکی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں چاہیے کہ وہ اس سے رشتہ ناتا نہ توڑے اور اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ مسلسل ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا ویوہار کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ ہو سکتا ہو کہ اس کی مسلسل اچھائیوں کو دیکھ کر کے وہ جو پڑوسی ترشروئی کرتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، ہو سکتا ہو اس کی وجہ سے، اس کے اخلاق کو، اس کے کریکٹر کو دیکھ کر کے وہ شخص بھی سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس طرح سے ایک واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یشکو جارہ، اور وہ شکایت کرنے لگا اپنے پڑوسی کے بارے میں، یعنی اپنے پڑوسی کو کے بارے میں شکایت کرنے لگا کہ میرا پڑوسی ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہمیں اذیت پہنچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذهب فاصبر، جا اور تو صبر کر۔ آپ نے فرمایا جا اور صبر کر۔ گیا، جب وہ صبر نہ کر سکا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وہ آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول ایسا حال ہے، یہ پڑوسی ہمیں ستاتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذهب فطرح متاعك في الطريق، آپ نے فرمایا تو جا اپنے سامان کو اٹھا کر کے راستے میں ڈال دے۔ وہ آدمی گیا اور اپنا سامان اٹھا کر کے راستے ہی میں سے ڈال دیا۔ فطرح متاعه في الطريق، اس آدمی نے اپنے سامان کو راستے میں ڈال دیا۔ فجعل الناس يسألونه، لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ اپنے سامان کو بھائی آپ نے کیوں راستے میں ڈالا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے ان کو خبر کی، ان کو بتایا کہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ لوگ اس کو لعنت اور ملامت کرنا شروع کر دیے، اس پڑوسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیے۔ فجعل الناس يلعنونه، لوگوں نے اس کو لعنت اور ملامت کرنا شروع کر دیا۔ فعل اللہ به وفعل، فجاء
یعنی وہ پڑوسی جب لوگ لعنت اور ملامت اس کو کرنا شروع کر دیے تو پڑوسی پھر اس آدمی کے پاس آیا، فقال له، اس آدمی سے کہنے لگا، ارجع لا ترى مني شيئا، واپس لوٹو، اب تم میری جانب سے کوئی شرارت نہیں دیکھو گے، میری جانب سے اب کوئی ایسی چیز نہیں دیکھو گے جسے تم ناپسند کرو۔ اسی طرح سے ایک مشہور واقعہ ہے حضرت سہل تستری کا۔ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، یہ صوفیاء کرام میں سے تھے، اولیاء کرام میں سے تھے، یہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کا پڑوسی ایک تھا مجوسی، وہ اپنے گھر کے کوڑے اور کرکٹ کو اٹھا کر کے امام تستری کے گھر وہ ڈال دیتا تھا، ان کے گھر کوڑا کرکٹ بہاتا تھا ان کے اوپر جہاں وہ بیٹھتے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اس شخص کو بلایا، اور یہ حضرت امام تستری اس مجوسی کو کچھ بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے، اور نہ اپنے چہرے پر کبھی شکن آنے دیا، نہ کبھی بل پڑا۔ اس کوڑے اور کرکٹ کو اٹھا کر کے امام صاحب اس کو بہا دیتے تھے اور صبر کرتے تھے۔ اپنی زندگی بھر انہوں نے صبر کیا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اس مجوسی کو، اس پڑوسی کو اپنے گھر بلایا، اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم ابھی تک بلا شبہ میرے ساتھ یہ بدسلوکی کرتے رہے، کوڑا کرکٹ پھینکتے رہے، لیکن میرے جانے کے بعد میرے اولاد میرے وارث بنیں گے، اور میں صبر کرتا تھا، اپنی زندگی میں آپ کوڑا پھینک دیتے تھے، میں صبر کرتا تھا، لیکن شاید کہ وہ صبر کر پائیں، لہذا تم اپنے کام سے باز آ جاؤ۔ یعنی اس آدمی کو، اس امام صاحب کو اپنے پڑوسی کے بارے میں یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد جو لوگ میرے وارث بنیں گے یا میری اولاد ہوگی اور ان کے اوپر یہ کوڑا کرکٹ پھینکے اور غصے میں آ کر کے اور ان کو اذیت نہ پہنچا دے۔ اس لیے امام صاحب، یہ اللہ والے امام تستری اس کو بلا کر کے نصیحت کرتے ہیں۔ جب یہ نصیحت انہوں نے کی تو ان کی نصیحت کی وجہ سے اس کی آنکھ بھر آئے اور وہ رونے لگا۔ اس کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ زندگی بھر میں نے آپ کو اذیت پہنچائی، آپ کو تکلیف دی، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کبھی مجھے کچھ بھی نہیں کہا، آپ صبر کرتے رہے اور میری اذیت سے آپ کے چہرے پر بل نہ آیا، آپ اس کوڑے کو اٹھا کر کے پھینکتے رہے۔ کہا اب آئندہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا اور یہ میں کام چھوڑتا ہوں۔ وہ مجوسی تھا، فوراً وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، یعنی جب ان کے اخلاق کو، امام صاحب کے اخلاق کو دیکھتا ہے تو فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اتنے بہتر ہو سکتے ہیں، ان کے اخلاق اتنے بہتر ہیں تو اسلام کتنا بہتر ہوگا۔ جو اس کے گائیڈ اور اس کے رہنما ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ وہ مجوسی فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے۔ مسلمانوں، میں اس سے یہ بات آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اپنے اخلاق کو آپ اسی طرح سے پیش کریں غیر مسلموں کے ساتھ، شاید کہ آپ کی بات کو مان لیں اور آپ کی بات ان کے دل میں گھر کر جائے، اثر کر جائے اور آپ کی بات کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیں۔ اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، ایک مرتبہ اپنے پڑوسی سے
بات چیت کر رہے تھے, بحث و مباحثہ کر رہے تھے, یہاں تک کہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کے پاس سے ہوا. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی سے نہ جھگڑو. اے عبد الرحمن بن عوف, تم اپنے پڑوسی سے جھگڑا مت کرو, کیونکہ فَإِنَّهُ يَبْقَى وَيَذْهَبُ عَنْكَ النَّاسِ, کیونکہ یہ پڑوسی باقی رہے گا اور بقیہ لوگ, سارے لوگ چلے جائیں گے. لہذا تم اپنے پڑوسی سے لڑائی نہ کرو, جھگڑا نہ کرو. عبد الرحمن بن عوف اس کے بعد خاموش ہو گئے. اسی طرح سے ابن المقفع کا واقعہ ہے کہ ابن المقفع وہ اپنے پڑوسی کے دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے. ان کو ایک دن پتہ چلا کہ ان کا پڑوسی بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہے, بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے, اپنے مکان کو بیچنا چاہتا ہے. ان کو پتہ چلا جب ابن المقفع کو, تو انہوں نے سوچا اپنے دل کے اندر کہ میں ان کے دیوار کے سائے میں بیٹھتا تھا, آرام کرتا تھا, لیکن میں نے اتنا سا حق ادا نہیں کیا. اس کے بعد ابن المقفع نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم فکر نہ کرو. لایا اس کا پورا قرضہ, جو پیسہ باقی تھا قرض کا, لا کر کے اس کی خدمت میں ڈال دیا اور کہا اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ اب تم اس سے اپنا خرچہ چلاؤ اور یہ جو قرض باقی اس کو ادا کر دو, لیکن یہ مکان بیچنے کا ارادہ نہ رکھو. ایسے ایسے لوگ اللہ والے گزرے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتے تھے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا ویوہار کرو, اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دو. اگر آپ تحفہ تحائف ہے, سامان لاؤ, تو اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر آپ اپنے پڑوسی کو دو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہے تھے, یا ابا ذر اذا طبخت مرقتن, اے ابو ذر جب تم کوئی شوربہ والی چیز کو پکاؤ تو فاکثر ماء, تو اس میں پانی تھوڑا سا اور بڑھا دو, یعنی پانی اس میں زیادہ اور کر دو, سالن اور زیادہ بنا لو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھی پہنچاؤ. وتعاہد جیران کا, اور اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو, اپنے پڑوسی کے وہاں پہنچا دو. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے یہاں ہدیہ اور تحفہ بھیجا جائے, سالن کھانے پینے کی جو چیز ہے اس کو پہنچایا جائے. اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہو تو اس کی خبرگیری کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا پڑوسی رات کے وقت بھوکا سویا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من آمن بی من بعد شبعانا وجارہ جائع الی جنبی وہو یعلم, جو شخص اپنے پڑوسی کو بھوکا ہوا سوتا ہوا دیکھے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو معلوم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ بھوکا سو رہا ہے, اس کو معلوم ہے, پتہ ہے, تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو پہنچائے, اور اگر نہ پہنچائے تو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو
हदिया और तोहफा भेजे, भूखा हो तो उसको खाना खिलाए, और अगर कोई चीज़ बाज़ार से खरीद कर लाते हैं तो अपने पड़ोसी को के बाल बच्चों की देख रेख करे, उसको भी पहुँचाएं, उसको भी दें। ऐसा ना हो कि जो है पड़ोसी के बच्चे देखें और ज़िद करें और उसके पास पैसा ना हो। इसमें जो हज़रत अबू ज़र वाली हदीस है, इसमें कई हिकमत है। पहली हिकमत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दिया है, औरतों को हुक्म नहीं दिया है। पहली बात यह है इसलिए कि औरतें मर्दों के बिलमुकाबिल उनका दिल ज़्यादा कमज़ोर होता है, और मामूली सी बात पर पड़ोसी की वो कबीदा खातिर हो जाती हैं, रंजीदा हो जाती हैं, उनके दिल के अंदर मलाल आ जाता है। इसलिए पहली हिकमत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को पड़ोसी के हुकूक को अदा करने का हुक्म दिया। दूसरी हिकमत यह है कि आपने इसलिए मर्द को हुक्म दिया कि मर्द घर का मालिक होता है, निगरां होता है, लिहाजा वो बाहर जाता है, घूमता है, चलता है, फिरता है और पड़ोसियों की खबरगिरी करता है, उसको पता चलता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करें और उससे अच्छा व्यवहार करें। पड़ोसी के बाल बच्चों की खैर खाही की जाए, अगर कोई पड़ोसी मौजूद ना हो तो उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। जैसा कि हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तक़ूलून फ़ी ज़िना, क्या तुम जानते हो ज़िना किसे कहते हैं? क़ालू हर्रमहुल्लाहु व रसूलुहु, सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने इसको हराम करार दिया है, यानी ज़िनाकारी को, बदकारी को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। फरमाया सबसे बड़ा ज़िना यह है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन यज़नी अर्रजुलु बिअसरतिन निस्वतुन अयसरु अलैहि, कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपनी पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करे। बड़ा गुनाह इसलिए करार दिया गया है कि पड़ोसी के घर एक दूसरे के पड़ोसी का, की बीवी का और बच्चों का, बच्चियों का आना जाना रहता है। इसलिए एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की माँ को अपना माँ समझे, दूसरे की पड़ोसी की बहन को अपनी बहन समझे। इस तरह से अगर मामला करेंगे तो मेरे भाइयों, इस तरह से मुआशरे के अंदर गड़बड़ी नहीं आ सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 10 औरतों के बिलमुकाबिल है, यानी पड़ोसी के साथ ज़िना करना इतना गुनाह है, जब आम औरतों के साथ ज़िना करने के मुकाबिल में 10 औरतों से ज़िना करने के बिलमुकाबिल में पड़ोसी के साथ ज़िना करना है। यानी अगर आदमी 10 औरतों से ज़िना करेगा, आम औरतों से, तब जाकर के उतना गुनाह होगा जितना अपनी पड़ोसी के साथ ज़िना करेगा उतना गुनाह होगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, अगर हमारा पड़ोसी है, हमारी दीवार से फ़ायदा उठाता है तो उससे मना ना करें, उससे मना ना करें। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमनउ अहदुकुम जारहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपनी दीवार से फ़ायदा उठाने से मना ना करे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर हमारा पड़ोसी हदिया और तोहफा कोई भी चीज़ अगर भेजता हो तो उसे उस तोहफा तहाइफ को कबूल करना चाहिए, हकीर नहीं समझना चाहिए। जैसा कि बहुत से हज़रात ऐसे भी हैं, अगर उनको पहुंचाया जाए कमतर चीज़, कोई ऐसी चीज़, तो उसको हकीर समझने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या निसा अल मुस्लिमाती ला तहक़िरन्ना जारतुन, कि अपने पड़ोसी को हकीर ना समझो, और अगर तुम्हें एक
ایک بکری کا کھر ہی تمہارے پاس اگر بھیجے تو اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو گرا نہ سمجھو، اور پڑوسی کی ٹوہ میں نہ لگے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ مدینہ کا گورنر کبھی مروان ہوتا تھا، کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، تو مروان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھٹک تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جنوبی شخص اگر صبح کے وقت رمضان کے مہینے میں صبح صادق تک رہ جائے تو اس پر روزہ نہیں ہے۔ جب مروان کو بات پتہ چلی تو مروان نے ایک آدمی کو بھیجا ابو ہریرہ کے پاس، یعنی اس آدمی کو کہا، اور وہ آدمی حضرت ابو ہریرہ کا پڑوسی تھا، تو اس پڑوسی نے کہا کہ میں ابو ہریرہ کے پاس یہ بات لے کر نہیں جاؤں گا۔ مروان نے کہا کہ جاؤ ابو ہریرہ سے کہو کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہتے تھے صبح تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق تک رہتے اور اسی حالت میں شیری کھاتے، آپ اسی میں رات گزارتے تھے جنبی کی حالت میں، پھر بھی آپ نے روزہ نہیں ترک کیا۔ یہ مسئلہ جا کر کے ابو ہریرہ سے کہو کہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، ان سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ پڑوسی کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا ابو ہریرہ کے پاس یہ شکایتیں لے کر کے، کیونکہ وہ میرے پڑوسی ہیں، اگر میں جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے، ان کے دل کو ٹھیس آئے، لہذا میں نہیں جا سکتا۔ مروان نے ضد کیا، اس کے بعد ان کے ضد پر وہ آدمی ابو ہریرہ کے پاس گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ لہذا اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے پڑوسی کا لحاظ کیا جائے، اور اگر پڑوسی کمزور ہو تو دوا درپن کے لیے اس کو ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ہے، یعنی اگر یہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے اپنے پڑوسیوں کی تو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اور انسانیت کے ناطے میں ان بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ پیغام غیر مسلموں کے لیے ہے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ اچھا ویوہار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سبوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی، اچھا ویوہار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ